اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ النصر کو دیکھتے ہیں آج۔ اس سورت کے بارے میں بعض جگہ پر آتا ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ آخری سورت کون سی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی پوری سورت، آیات تو بعد میں بھی نازل ہوتی رہی تھی مگر پوری مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری نازل ہوئی وہ یہ سورۃ النصر ہے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، بعض جگہ آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا، کیونکہ اس میں بتا دیا گیا کہ جو مشن آپ کو ملا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور مشن مکمل ہونے کے بعد اب یہ پیغام ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اب اس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اسی سال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں 2 دفعہ قرآن کا دورہ بھی کیا تھا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ اور حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے نہ مل سکوں تو مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ سورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اہم معاملات میں مشورے وغیرہ کے لیے شریک رکھتے تھے، جن پر بعض لوگوں نے ناگواری کے ساتھ کہا کہ کیا ایک بچے کو بھی آپ اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں؟ ہمارے بیٹے بھی ہیں تو وہ کیوں پھر شریک نہیں ہو سکتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ تم اس کی حیثیت کو جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کہ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو جلیل القدر صحابہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ جب ہمیں فتح و کامیابی سے نوازا گیا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کریں اور بخشش مانگیں۔ بعض صحابہ بالکل خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر یہ کہنے لگے کہ حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورا ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہاں میری بھی یہی رائے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی اس میں کہ جو آپ کے ذمے تھا جو آپ کا مشن تھا، جو آپ کی 23 سال کی محنت تھی، اب آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، اور لوگ کیسے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ تھا رسالت کا وہ پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ کے جانے کا وقت ہے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ ویسے تو اذا جو ہے مستقبل کے لیے آتا ہے، فیوچر کے لیے، پاسٹ کے لیے نہیں آتا، مگر یہاں پر اذا اس کے معنی میں ہے جب، جاء آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح اللہ کی، ایسے کہ جو مخالفین دشمن تھے اب ان پر آپ نے غلبہ پا لیا ہے، اس کے نتیجے میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کی دین میں فوج در فوج۔ وفود آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو کوئی اسلام کے متعلق پوچھتا تھا،
اور وہ تمام قبائل جو اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ مکہ کا کیا ہوتا ہے، یعنی قریش کا کیا بنتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ قریش ہی مان گئے ہیں اور اللہ کا گھر جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے، تو پھر انہوں نے بھی گیو اپ کر دیا۔ چیزیں ان کے سامنے بھی واضح ہو گئی تھیں۔ اسی طرح یمن کا ایک وفد آیا، وہ 700 کے قریب کوئی وفد تھا جو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح بہت کثرت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ سمجھ لیں فتح مکہ اتنی بڑی فتح تھی نا کہ ایک دروازہ کھل گیا تھا لوگوں کے لیے اسلام کی طرف۔ بہت کثرت سے لوگ اسلام سیکھنے کے لیے بھی آ رہے تھے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا کہ پورے جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اس کو عنقریب دیکھیں گے۔ تو اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ آپ کا کام کیا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد کے ساتھ، اور بخشش مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ دعا نہ کی ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب جب کہ آپ کے آخری دن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار، بخشش مانگنی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو زندگی کا کچھ نہیں پتہ، مگر جن لوگوں کو بڑھاپا آ جاتا ہے نا، تو وہ ان کا آخری وقت ہی ہے نا، اب اس کے بعد تو کوئی چیپٹر نہیں شروع ہونا۔ تو ایسے وقت میں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، بہت زیادہ استغفار کریں۔ یہ صورت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا وقت ہے یہ۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی فتح، کوئی کامیابی ملے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے سورۃ الکوثر میں بھی بات آئی نا کہ یہ نہیں کہ ہم آپے سے باہر ہو رہے جا رہے ہیں، کوئی کامیابی ہمیں ملی ہے تو بس پارٹیز ہو رہی ہیں، مال لٹائے جا رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں۔ اکثر خبروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ خوشی میں کیسے لوگ ڈھول کی تھاپ میں لوگ ناچتے پھرتے ہیں، پھر بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ ہماری خوشی کے انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ مکہ فتح ہونا کوئی معمولی بات تھی؟ معمولی بات نہیں تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پھر مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر کجاوے سے لگ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ تو ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں خوشی، کوئی کامیابی ملے تو اپنے قوت بازو کو اس کو نہ سمجھیں کہ میں نے کیا ہے، یہ مجھے ملی ہے کامیابی، میری محنت تھی، بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ میرے اللہ نے کرایا ہے، میری اللہ کی مدد تھی۔ کوئی بھی کامیابی ملی ہو، چاہے کوئی پاس ہو، چاہے کوئی چیز آپ کو ملی ہو، اللہ تعالیٰ سے جو آپ مانگ رہے تھے وہ مل گئی ہو، کوئی اولاد کسی کو چاہیے تھی اس کو اولاد کی خوشی مل گئی، کوئی بھی خوشی ملی ہو، کوئی بھی کامیابی ملی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ یہ نہیں کہ صرف رسپیکٹ میں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ۔ کوشش تو بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، کیا سارے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو کامیابی دینے والا تو اللہ ہے۔ اور پھر کیا کریں اس کے بعد؟ اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی الحمدللہ کثرت سے کہے انسان، اس کی حمد، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کامیابی ملنے کے بعد عاجزی آ جانی چاہیے تم میں، شکر ہر وقت ہی ادا کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی نعمت تو ہمیں ہر وقت ہی مل رہی ہوتی ہے، یا ہم ہر وقت ہی اس کی نعمت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر زبان سے نہیں بھی ہوتا تو دل ہی دل میں کہیں، اور پھر کیا کریں اس کے بعد؟ استغفار۔ استغفار کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی محنت کی تھی، 23 سال، 23 سال، تو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارے جیسے لوگ تو سجدے میں پڑے رہیں تو کم ہے۔ استغفار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تیری شان ہے، جیسے تیرے لائق ہے ویسے کام تو نہیں ہوا، جیسے تیرا حق ہے یا اللہ ویسے تو ادا نہیں ہوا، کتنی کمیاں اس میں رہ گئی ہیں یا اللہ، کتنی لاپرواہی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اس کا اقرار کرتی ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، تو نے ہی مجھے اس کام کی توفیق دی ہے یا اللہ، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام کروایا، لیکن اللہ میں معافی بھی چاہتی ہوں میری غلطیوں کی، میری کوتاہیوں کی۔ انہ کان توابا، تو بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایٹیکیٹس کیسے ہونے چاہیے خوشی میں بھی، اور خوشی ہمیں کیسے منانی چاہیے،
اور جو کوئی بھی دیکھے کہ کوئی بیماری ہو گئی ہے یا بڑھاپا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے فسبح بحمد ربک واستغفر، کثرت سے یہ دو کام کرنے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ الحمدللہ، مختصر سی صورت تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔